کثرت کر لیا کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت یعنی پاکی ہے۔ درود پاک پڑھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا سلسلہ درس قرآن کا آج چھٹا دن ہے۔ چھٹے پارے کا خلاصہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اصول ہے اسلام کا کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے، بلکہ یہ قانون بنا دیا ہے کہ میرے بندوں کے عیبوں کو ظاہر نہ کیا کرو۔ کوئی شخص کیسا ہے، گناہگار ہے، نیک ہے، بد ہے، جیسا بھی ہے، کسی کو اختیار نہیں کہ وہ اس کے عیب کی ٹوہ میں لگا رہے، اس کے عیبوں کو تلاش کرے یا اس کے عیبوں کو دوسروں پر ظاہر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سخت ناپسند فرمایا اور اپنے مسلمان بھائیوں کی پردہ پوشی کرنے کا حکم فرمایا کہ اگر تمہیں کسی کا کوئی عیب پتہ چل جائے تو تم اس عیب کو ظاہر نہ کرو بلکہ اس کو چھپاؤ۔ تم ایسا کرو گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس دن جب سب دنیا کے سامنے ہر شخص اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا، جس دن کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نہیں بچ سکے گا، ہاتھوں پر مہر کر دی جائے گی، زبان پر اعضاء بولیں گے، بات کریں گے اور ہمارے اعمال اور ہمارے کرتوتوں کے بارے میں یہ اعضاء بتائیں گے، تو ایسے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کی پردہ پوشی فرمائے گا جو دنیا میں لوگوں کی پردہ پوشی فرماتا تھا۔ تو یہ ایک اسلام کا بہترین قانون ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک دیکھیں کہ کوئی شخص کتنا بڑا گناہ گار ہو، جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑی عزت کے ساتھ اس کو ایک مقام کے ساتھ دنیا سے لے جاتا ہے۔ فرماتا ہے کہ بھلے وہ جتنا گناہ گار تھا اس کو غسل دیا جائے، اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جائے، بھلے کتنا بدکار گناہ گار ہو، امام اگر اس کی جنازہ حرم پاک کے اندر بھی پڑھا رہا ہے تو سارے لوگ پیچھے کھڑے ہیں، اس کی میت آگے رکھی ہوئی ہے۔ یہ اللہ نے اس کو مقام دیا ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا جب تم اس کو قبرستان کی طرف لے کر جا رہے ہو تو فرمایا اس کو 4 4 5 5 8 8 آدمی کندھا دے کر جاؤ تاکہ میرے اس شاہکار کو جھٹکا نہ آئے۔ آرام کے ساتھ، تیزی کے ساتھ بھی نہ چلو، آرام کے ساتھ قبرستان کی طرف لے کر جاؤ، پھر اس کے لیے ایک اچھا سا گھر بناؤ، قبر تیار کرو، اس قبر کے اندر اس کو دفنا دو۔ اللہ نے فرمایا انسان دنیا میں ہمارے ساتھ تو نے کیا کیا اور تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا سلوک فرمایا۔ تو دنیا میں گناہ کرتا رہا، اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، لیکن ساری زندگی اللہ نے تیرا رزق بند نہیں کیا، اور دنیا سے جاتے جاتے بھی اللہ نے تجھے اس عزت کے ساتھ دنیا سے بھیجا کہ لوگ تیرا چہرہ دیکھنے کے لیے آ رہے تھے، لوگ تجھ پر نماز پڑھ رہے تھے، اور تمہیں عزت کے ساتھ اٹھا کر لوگ اپنے کندھوں پر قبرستان کی طرف لے گئے۔ تو یہ رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دنیا میں میرے بندوں کی عیب کو مت اچھالو، میرے بندوں کی عیبوں کی پردہ پوشی کرو، قیامت کے دن میں تمہارے عیب چھپاؤں گا۔ اس پارے کے اندر عیسائیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل تھی عیسائیوں کی، جو کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اس کا رد کیا ہے کہ وہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تو حضرت عیسیٰ کی شکل کا ایک شخص اللہ نے بھیج دیا ان کے سامنے، تو انہوں نے اس شخص کو سولی پر لٹکا دیا اور آپس میں یہ گمان کرنے لگے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو سولی دے دی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور وہ آپ قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بدگمانی کا اور اس وہم کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ کس طرح اس شبے میں پڑ گئے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو سولی لٹکا دیا، حالانکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے ہی نہیں، بلکہ ان کی مشابہت کا ان کا ہم شکل ایک شخص تھا جس کو انہوں نے سولی دیا ہے۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر فرمایا۔ پھر یہود کی ایک سرکشی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارہا منع کرنے کے باوجود بھی سود لیتے تھے، اس سے باز نہیں آتے تھے، لوگوں کا مال کھاتے تھے، لیکن قرآن نے بتایا کہ جو ان میں سے پختہ علم والے تھے
وہ قرآن پر اور اس سے پہلی سماوی کتابوں پر ایمان لاتے تھے اور نماز، زکوٰۃ اور اس پر اسلام کے احکام پر کاربند تھے، اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ان کا ایمان تھا، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ بھلے کوئی مسلمان نہیں تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لیکن وہ احکام اسلام جو ہمارے لیے نازل کیے گئے ان پر وہ عمل کرتے تھے، تو اہل کتاب میں سے اللہ تعالیٰ انہیں بھی اجر عطا فرمائے گا۔ اور پھر اس سپارے میں، چھٹے پارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کا ذکر فرمایا جن کا کھانا اسلام میں حرام قرار دے دیا گیا ہے قطعی طور پر، ہمیشہ ہمیشہ۔ وہ کون کون سے جانور ہیں؟ وہ حلال جانور جو اپنی طبی موت مر گیا ہو اور ذبح نہ کیا جا سکے، اپنے آپ مر جائے تو اس جانور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ پھر ذبح کرتے وقت بہنے والا خون بھی حرام ہے۔ خنزیر کا گوشت ہر حالت میں حرام ہے۔ جس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے۔ وہ حلال جانور جو اپنا گلا گھٹنے کی وجہ سے مر جائے وہ بھی حرام ہے۔ وہ حلال جانور جو چوٹ لگنے سے مر جائے وہ بھی حرام ہے، اور وہ حلال جانور جو کسی بلندی سے گر کر مر جائے وہ بھی حرام ہے۔ وہ حلال جانور جسے دوسرے جانوروں نے سینگ مار کر مار دیا ہو وہ بھی حرام ہے، اور وہ جانور جس کو درندوں نے کھایا ہو حلال جانور وہ بھی کھانا حرام ہے۔ وہ حلال جانور جو بتوں کے تھان پر ذبح کیا گیا ہو، بتوں کے نام پر ان کے لیے ذبح کیا گیا ہو، اور فال کے تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا یہ بھی حرام ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے حرام و حلال کے بارے میں جو ہے وہ واضح فرمایا ہے۔ پھر اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر یہ بھی فرمایا ہے کہ جو اہل کتاب لوگ ہیں، عیسائی اور یہودی، تم کھانا پکاؤ اور وہ تمہارے ہاتھ کا کھانا کھا سکتے ہیں، اور وہ کھانا پکائیں تو ان کا پکا ہوا کھانا تم بھی کھا سکتے ہو، اس شرط پر کہ وہ جو کھانا انہوں نے بنایا ہے حلال ہونا چاہیے۔ مردار چیز نہ پکائیں، حلال ہو لیکن وہ پکائیں اپنے ہاتھوں سے تو تم بھی کھا سکتے ہو، کوئی ممانعت نہیں ہے اس پر۔ پھر اسی پارے کے اندر وضو کے 4 فرائض بیان ہوئے، پورا چہرہ دھونا، کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا، سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں کو دھونا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کہیں مسافر ہے اور اس حالت کے اندر اس کے پاس پانی موجود نہیں ہے تو وہ تیمم بھی کر سکتا ہے، یہ بھی سہولت اسی کے بارے میں بتا دی گئی ہے۔ یہودیوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھاری پتھر لڑکا کر شہید کرنے کی سازش کو ناکام کرنے کا ذکر بھی اس کے اندر کیا گیا ہے۔ پھر آگے چل کر فرمایا کہ میثاق الہی کے بڑے حصے کو بھلا دینے کی پاداش میں ان کے درمیان قیامت تک کے لیے بغض و عداوت اور نفرت کو پیدا کر دیا۔ اہل کتاب کے جرائم تو بہت زیادہ ہیں، لیکن یہاں ان کے جرائم بہت کم بیان کیے گئے کیونکہ مقصود ان کی اصلاح ہے۔ پھر آگے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے لیے، اس کی بارگاہ کے لیے وسیلہ تلاش کرو، یعنی بخشش کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ مطلب جب بھی اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگیں، دعا کریں تو اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ اس کی بارگاہ میں پیش کریں۔ جب اس کی بارگاہ میں آپ نے اس کے نیک بندوں کا وسیلہ پیش کریں گے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو جلدی سن لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نبینہ صحابی آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ میری آنکھیں روشن کر دے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تو جا کر یہ دعا کر، حضور نے اس کو دعا سکھائی، یہ دعا کر تو اللہ تعالیٰ تیری مدد فرمائے گا۔ وہ صحابی گئے، 2 رکعت نفل پڑھی اور وہی دعا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی، اس کے اندر کیا تھا؟ اس کے اندر یہ تھا کہ یا اللہ تعالیٰ میں تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں توجہ کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتا ہوں
تو یا اللہ تو اپنے محبوب کے وسیلے سے میری عرض کو قبول فرما، میری دعا کو قبول فرما اور میری حاجت کو پورا فرما۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ شخص جب حضور کے دربار سے گیا نابینا تھا، جب وہ دعا کر کے پلٹ کر آیا تو اس کی آنکھیں روشن ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم بارش کے لیے بڑی دعائیں کرتے تھے لیکن بارش نہیں ہوتی تھی، حضور کی خدمت میں آتے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر شکایت کرتے، عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشکل ہے، بڑی پریشانی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے۔ حضور جب ہاتھ اٹھاتے تو بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مدینہ پاک میں، مکہ پاک میں یہود رہتے تھے، یہودی، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں کیا کرتے تھے، یا اللہ تیرا جو آخری نبی آنے والا ہے اس کے صدقے ہماری یہ مشکل ٹال دے، تیرا آخری نبی جو آنے والا ہے اس کے صدقے سے ہم پر بارش برسا دے۔ جب حضور تشریف لے آئے تو وہ یہودی منکر ہو گئے، تو صحابہ کرام خود انہیں کہتے تھے بھئی تم تو وہ ہو جو ان کی وسیلے سے دعا کرتے تھے، ہمیں کہتے تھے، آج جب وہ تشریف لائے ہیں تو تم منکر ہو گئے ہو۔ تو وہ کہتے تھے یہ وہ نبی نہیں ہے، یعنی ان کی قسمت میں نہیں تھا، اس لیے پھر بہانے بنتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وسیلہ تلاش کرو اللہ کی بارگاہ میں اس کے نیک بندوں کا، تو اس کی وجہ سے جب تمہارے اعمال کے اندر، عبادات کے اندر کمی ہوگی، ناقص انسان چونکہ غلطی کر جاتا ہے، لیکن جب اللہ کے کسی نیک بندے کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو گے تو اس کے برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی باتوں پر، اس کے سچے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔